بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل آیت نمبر 22 سے ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون۔ تمہارا خدا بس خدائے واحد ہے، ایک ہی خدا ہے، بس جو لوگ ایمان نہیں لاتے آخرت پر ان کے دل منکر ہیں، نہیں مانتے اور وہ مغرور ہیں۔ حجت کے قیام کے بعد، دلیل کے قائم ہونے کے بعد مدعی کو دوبارہ یاد دلایا کہ حجت سے ثابت ہو چکا ہے کہ تمہارا خدا ایک ہے۔ انکار کرنے والے کو پھر دوبارہ یاد دلایا گیا کہ تمہارا خدا تو ایک ہی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان پر اتنی بے حد و حساب نوازشات فرمائی ہیں، انعامات فرمائے ہیں کہ جن کا شمار نہیں ہو سکتا، حالانکہ وہ نعمتیں بالکل عیاں اور بدیہی ہے، غور و فکر کرنے کی، سمجھنے کے لیے عقل کا استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فوراً سمجھ میں آ جاتی ہیں، لیکن پھر ان کے انکار کی وجہ صرف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں نور معرفت کی روشنی کا بیج بویا ہی نہیں ہے، اس لیے وہ حق کو دیکھنے سے اندھے ہو گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو سے مروی ہے، منقول ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو اندھیرے میں، تاریکی میں پیدا فرمایا، پھر ان پر اپنے نور کو برسایا۔ اس مخلوق میں سے جسے یہ نور مل گیا وہ ہدایت یافتہ ہو گیا، ہدایت پا گیا، اور جو اس نور سے محروم رہا وہ گمراہ ہو گیا۔ اسی وجہ سے میں کہتا ہوں، حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی، یا ہو سکتا ہے اسی وجہ سے میں کہتا ہوں، حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ قلم اللہ تعالیٰ کے علم پر خشک ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس کے مقدر میں سعادت لکھی تھی لکھ دی، اور جس کے مقدر میں بدبختی لکھنا تھا لکھ دیا، اس کے بعد قلم خشک ہو گیا، یعنی جو کچھ قیامت تک ہونے والا تھا وہ سب لکھا جا چکا ہے، اب قلم کا کام ختم ہو گیا۔ حوالے کے لیے دیکھیے مسند احمد ترمذی، جامع ترمذی، باب افتراق هذه الامہ، جلد 2 صفحہ 69۔ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں، وہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کا حق عبادت سمجھتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ اس کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں اور اتباع رسول سے منہ موڑتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، رسول کی پیروی کرنے سے پیچھے ہٹتے ہیں۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کر کے، اقرار کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات کو مستحق عبادت سمجھتے، عبادت کا مستحق سمجھتے، تو یقیناً وہ آخرت پر ایمان لاتے، جس میں عبادت کی جزا ملے گی اور عبادت کو چھوڑنے پر سزا ملے گی۔ وہ سنت نبوی کی پیروی سے منہ نہ پھیرتے، رخ نہ پھیرتے، بلکہ ہدایت کے راستے کی تلاش میں پوری کوشش صرف کرتے۔ یہ تھی آیت نمبر 22 کی تفسیر۔ آیت نمبر 23 ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا یحب المستکبرین۔ پوری کوشش صرف کرتے، یعنی پوری کوشش کرتے، یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ پسند نہیں کرتا غرور تکبر کرنے والوں کو۔ یا تو یہ حق حقن کے معنی میں ہے، یعنی لا بدہ یا لا محالتہ کے معنی میں ہے، لا جرم یعنی یقینی طور پر، یا یہ معنی کہ جس نظریے پر، جس کانسیپٹ پر یہ کافر قائم ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ استکبار کا معنی ہے کوشش کرنے والے کا حکم کو حاصل کرنا۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ انکار نعمت اور اسے مستحق عبادت نہ سمجھنے کا خیال دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ دلوں کی بات بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور وہ جو ظاہر کرتے ہیں اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ ان کے دل میں کیا ہے؟ نعمت کا انکار اور اللہ تعالیٰ کو مستحق عبادت نہ سمجھنا، یہ ان کے دلوں میں ہے۔ اور عبادت الہی اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے تکبر و غرور کا جو وہ اظہار کرتے ہیں وہ اسے بھی جانتا ہے۔ انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر سابقہ تعویلات کی بنیاد پر محل رفع میں ہے، کیونکہ یہ لا جرمہ کا فاعل ہے اور فاعل مرفوع ہوتا ہے، اور آخری تعویل مفعول ہونے کی حیثیت سے بھی محل نصب میں ہے، اور جرمہ کا فاعل مضمر ہے، یعنی چھپا ہوا ہے، پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ غرور و تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں ذرہ برابر، رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر داخل نہ ہوگا، اور ایمان کا ذرہ برابر بھی دوزخ میں داخل نہ ہوگا، یعنی جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک شخص چاہتا ہے، کوئی بھی پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، تو وہ تکبر میں شامل ہے، یعنی اچھا لباس پہننا، بہترین جوتے پہننا، بہترین خوشبو استعمال کرنا، کیا یہ تکبر میں آتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال الکبر من بطر الحق وغمز الناس، اللہ تعالیٰ خود بھی حسن و جمال والا ہے، وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، یعنی اچھا لباس پہننا، انسان اپنے آپ کو اچھا ظاہر کرنا، اس بات کو اللہ پسند کرتا ہے، حسن و جمال کو، کیونکہ وہ خود بھی جمیل ہے، حسن و جمال والا ہے۔ اور تکبر، کبر کیا ہے؟ تکبر یہ ہے کہ توحید و عبادت جسے اللہ تعالیٰ نے حق فرمایا ہے اسے کوئی شخص باطل قرار دے اور لوگوں کو حقیر سمجھے، یعنی حق کو خاطر میں نہ لانے والا متکبر ہے۔ اور جو اچھے کپڑے پہن کر، اچھا لباس استعمال کر کے اگر کسی کو حقیر اور معمولی سمجھتا ہے تو یہ تکبر کی تعریف میں آتا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کیا ہے، حوالے کے لیے دیکھیے صحیح مسلم باب تحریم الکبری و بیانہ، جلد 1 صفحہ 65۔ بطر الحق کا معنی نہایہ، ایک کتاب کا نام ہے النہایہ فی غریب الحدیث، امام جزری کی ایک کتاب کا نام ہے، اس میں الفاظ کی تشریح کی جاتی ہے۔ نہایہ میں اس طرح لکھا ہے، بعض علماء فرماتے ہیں حق کے وقت ظلم کرے اور حق کو حق نہ سمجھے، یہ تکبر ہے۔ جب حق کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے تو اس وقت کوئی ظلم کر دے، کسی کی حق تلفی کر دے تو یہ تکبر کہلاتا ہے۔ اسی طرح حق کو حق نہ مانے، نہ سمجھے، یہ بھی تکبر ہے۔ بعض فرماتے ہیں تکبر یہ ہے کہ حق سے رخ پھیر لے، بے رخی اختیار کرے، اسے قبول نہ کرے۔ میں کہتا ہوں، حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں ان تمام اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی عبادت کو واجب نہیں سمجھتا، وہ متکبر ہے، کیونکہ وہ اپنے اوپر اس کے انعامات کا قائل نہیں ہے، بلکہ اس کا خیال یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نوازشات فرمائی ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر میرا حق تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں کہتا ہوں کبر کو ایمان کے مقابلے میں ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے، تکبر کو ایمان کے مقابلے میں ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ حدیث شریف میں ہے مومن اپنے وجود اور اس کے کمالات کو اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھتا ہے۔ مومن کا جو عقیدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے وجود اور اس کے کمالات کو اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھتا ہے، یعنی مومن یہ سمجھتا ہے کہ اس کا وجود بھی اللہ کے فضل سے ہے اور اس میں جو کمالات پائے جاتے ہیں یہ بھی اللہ کی عطا ہے، اور اپنے نفس کو بذاتی ہی ان کمالات سے عاری اور خالی جانتا ہے، یعنی یہ سمجھتا ہے کہ بذات خود اس کے اندر کوئی کمال نہیں ہے، اس کا جو بھی کمال ہے وہ سب اللہ کا عطا کیا ہوا ہے، اس لیے وہ غرور اور تکبر نہیں کرتا۔ اور کافر اپنے وجود اور اس کے توابع کو اپنا ذاتی کمال سمجھتا ہے، اپنا ذاتی سمجھتا ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور اس کبیر و متعال، بلند و بالا ذات کو بھول جاتا ہے۔ تصوف کی اصطلاح میں یہ ہے کہ انسان اپنے نفس اور وجود کو فانی اور کمالات سے خالی سمجھے اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کا عطیہ سمجھے۔ تصوف کی اصطلاح میں یہی ہے۔ تکبر جس کے دل میں نہ ہو وہ کون ہے؟ جو اپنے نفس اور وجود کو فانی سمجھے، یعنی اپنے آپ کو فانی شمار کرے اور اپنے آپ کو کمالات سے خالی سمجھے، اور جو کچھ اس کے پاس ہے وہ سب اللہ کا تحفہ اور اللہ کا عطیہ سمجھے۔ یہ تھی آیت نمبر 23 کی تفسیر۔ آیت نمبر 24 ارشاد ربانی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا نازل فرمایا ہے تمہارے پروردگار نے، تو وہ کہتے ہیں کافر کچھ نہیں، یہ تو پہلے والے لوگوں کے من گھڑت واقعات قصے ہیں۔ یہ واقعہ اس طرح ہے کہ جب عرب کے مختلف قبیلوں کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کی خبر پہنچی تو انہوں نے حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے حج کے دنوں میں اپنے آدمی بھیجے۔ جب انہوں نے ان مشرکین مکہ سے پوچھا جو مختلف گھاٹیوں میں ایام حج میں، حج کے دنوں میں بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مذموم پروپیگنڈا کرتے تھے، یعنی برا
بری تشہیر کرتے تھے تو انہوں نے کہا وہ مدعی نبوت پرانے لوگوں کے قصے سناتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ انہوں نے کیا کہا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو پرانے لوگوں کے قصے سناتے ہیں، ان کے پاس کوئی کلام الہی وغیرہ نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ماذا انزلہ کی وجہ سے منصوب ہے، اچھا ماذا انزلہ، ماذا یہ منصوب ہے انزلہ کی وجہ سے، یعنی اس نے کیا نازل کیا، یا مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، حالت رفعی میں ہے، یعنی کون سی چیز تمہارے پروردگار نے رب نے نازل کی ہے۔ سطر عربی زبان میں لائن کو کہتے ہیں، سین طارا جس کی جمع سطور آتی ہے، اور استر خواہ وہ سطر کتاب کی ہو یا درختوں کی ہو یا لوگوں کی ہو، اس کی جمع استر، سطور اور استار ہے، اور جمع الجمع اساطیر ہے اور استرا ہے اور استرا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس کلام کے متعلق پوچھا جا رہا ہے اس کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے، وہ تو پہلے لوگوں نے جھوٹ لکھا ہے جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس طرح ایک اور قول ان کا قرآن حکیم میں ہے، اکتتبہا فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا، نعوذ باللہ من ذالک، اور اس شخص نے لکھوا لیا انہیں، پھر یہ پڑھ کر سنائے جاتے ہیں انہیں ہر صبح و شام تاکہ ازبر ہو جائیں، پکا یاد ہو جائیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن مجید کو وہ کافر یعنی کافر اور مشرکین عرب اساطیر الاولین کہا کرتے تھے، پہلے والوں کے من گھڑت واقعات، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تھی آیت نمبر 24 کی تفسیر۔ آیت نمبر 25 ارشاد ربانی ہے، لیحملوا اوزارهم کاملۃ یوم القیامہ ومن اوزار الذین یضلونہم بغیر علم الا ساء ما یزرون۔ تاکہ اس ہرزہ سرائی کے باعث، یعنی یہ جو بےہودہ گفتگو کر رہے ہیں اس کی وجہ سے وہ اٹھائے اپنے گناہوں کے پورے پورے بوجھ قیامت کے دن، اور ان لوگوں کے بوجھ بھی اٹھائے جنہیں وہ گمراہ کرتے رہتے ہیں جہالت کی حالت میں۔ کتنا برا اور گرا ہے یہ بوجھ جسے وہ اپنے اوپر لاد رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں۔ لیحملوا قالو کے متعلق ہے، وہ کیوں کہتے ہیں پہلے والوں کے من گھڑت واقعات ہیں، تاکہ یہ گناہوں کا بوجھ اٹھائیں اپنے کندھوں پر، یعنی انہوں نے یہ بات اس لیے کہی تاکہ لوگوں کو گمراہ کریں اور اٹھائیں خود اپنی گمراہی کے گناہ مکمل طور پر۔ کامل فرمایا، کاملتن کہا یہاں، کیوں؟ کیونکہ ان کے گمراہی میں راسخ اور پختہ ہونے کا نتیجہ خود ان کی گمراہی تھی، یعنی قیامت کے دن وہ ان گمراہ لوگوں کے بعض گناہ اٹھائیں گے جو انہوں نے ان کے گمراہ کرنے کی وجہ سے کیے ہوں گے، ان کے تمام گناہ ان کے ذمے نہ ہوں گے، کیونکہ جو گناہ انہوں نے خود کیے ہوں گے ان کے گمراہ کرنے کا عمل دخل اس میں نہ ہوگا، وہ ان کافروں کے ذمے نہ ہوں گے، اور جو انہوں نے ان کفار کے گمراہ کرنے سے کیے ہوں گے وہ ان گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ہدایت کی طرف بلاتا ہے ان تمام لوگوں کے اجر کی مثل اسے اجر ملے گا، یعنی جتنے لوگ اس کی وجہ سے ہدایت یافتہ ہوں گے ان کا اجر و ثواب بھی اس کو ملے گا، جو اس نیک کام میں اتباع کریں گے، اور ان متبعین کے اجر و ثواب میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی۔ یعنی اگر کوئی اچھا طریقہ ایجاد کرے اور اس پر لوگ عمل کرنا شروع کریں تو اچھا طریقہ ایجاد کرنے والے کو اچھی بنیاد ڈالنے کا اجر و ثواب ملے گا، اور اس طریقے پر جتنے لوگ عمل کریں گے ان کا بھی اجر و ثواب اس کو ملے گا۔ پھر جبکہ عمل کرنے والوں کے اجر و ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی، اور جو گمراہی کی طرف بلاتا ہے یعنی برائی کی بنیاد ڈالتا ہے، گمراہی کی بنیاد ڈالتا ہے، تو جتنے لوگ اس برائی میں اس کی پیروی کریں گے، اس کے پیچھے چلیں گے، ان تمام کے گناہوں کے مثل اس کو گناہ ملے گا، اور ان گمراہی کے پیروکاروں کے گناہوں میں بھی کچھ کمی نہ ہوگی۔ گناہ کرنے والوں کو ان کے گناہوں کی سزا ملے گی، اور اس گناہ کی بنیاد ڈالنے والے کو خود بنیاد ڈالنے کا عذاب بھی ہوگا، اور جتنے لوگ اس برے طریقے پر چلیں گے، اس برائی پر عمل کریں گے، ان تمام لوگوں کا بھی عذاب اس کو دیا جائے گا، اور کسی کے بھی عذاب میں کمی نہ ہوگی۔ اس حدیث کو امام احمد، مسلم اور اصحاب سنن اربعہ یعنی سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، سنن ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیں صحیح مسلم، باب من سن سنتا حسنتا او سیئتا، جلد 2 صفحہ 341۔ یہ تھی آیت نمبر 25 کی تفسیر۔ آیت نمبر 26 ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم وأتاہم العذاب من حیث لا یشعرون۔ دعوت حق کے خلاف مکر و فریب کیا کرتے تھے، خفیہ سازش کیا کرتے تھے وہ لوگ جو ان منکرین، ان انکار کرنے والوں سے پہلے گزرے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کے فریب کی عمارت، ان کے دھوکے کی عمارت جڑوں سے اکھیڑ کر رکھ دی، پس گر پڑی ان پر چھت ان کے اوپر سے، اور آ گیا ان پر عذاب جہاں سے انہیں خیال و گمان بھی نہ تھا۔ ان سے پہلے کفار قریش، مشرکین عرب سے پہلے جو کافر تھے، انہوں نے بڑے ہیلے اور سازشیں کی، خفیہ سازشوں کا جال بچھایا، تدبیریں کی تاکہ اللہ کے رسولوں کو دھوکہ دیں، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی اللہ تعالیٰ کا امر آ پہنچا ان کی مکاریوں اور دغا بازیوں کو جڑ سے اکھیڑنے کے لیے، اور وہ عذاب آیا وہاں سے جہاں سے انہیں اس کے آنے کا گمان اور توقع بھی نہ تھی، یعنی ایسی جگہ سے ان کے پاس عذاب آیا جہاں سے عذاب کے آنے کا ان کو گمان بھی نہ تھا، ان کے وہم و خیال میں بھی نہ تھا۔ بس ان کے اپنے حیلے و فریب ہی ان کی ہلاکت کا سبب بن گئے۔ ان کی مثال بعینہ اس قوم کے جیسی تھی جنہوں نے کوئی عمارت اس لیے بنائی تاکہ وہ اس عمارت میں پناہ لیں، اپنی حفاظت کریں اور اس میں رہ کر اپنے دشمن کے خلاف سازشیں کریں۔ پس اس عمارت کے ستون، پلرز کمزور ہو گئے اور ان کے اوپر اس عمارت کی چھت گر پڑی اور وہ ہلاک ہو گئے۔ یہ قرآن حکیم کی آیت بطور تمثیل ذکر کی گئی ہے، حقیقتاً ان پر چھت نہیں گری تھی، یعنی چھت گرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے مکر و فریب کا بدلہ دیا اور ان کو صفحہ ہستی سے ان کا وجود مٹا دیا۔ ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے، اور امام بغوی نے بھی حضرت ابن عباس سے ذکر کیا ہے، اور وہب سے مروی ہے، منقول ہے کہ الذین من قبلہم سے مراد نمرود بن کنعان ہے، جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رب کریم کے متعلق جھگڑا کیا تھا۔ اس نے بابل میں، بابل ایک شہر کا نام ہے، اس نے بابل میں ایک محل بنایا تھا تاکہ آسمان کی طرف چڑھ کر جائے، اور اس محل کی اونچائی 5000 ہاتھ تھی۔ کعب اور مقاتل فرماتے ہیں اس محل کی لمبائی 2 فرسخ تھی، یعنی کئی کلومیٹر لمبا تھا۔ ہوا چلی تھی جس سے وہ محل سمندر میں گر گیا، اور وہ محل ان نمرودیوں کے اوپر گر پڑا تھا، پس وہ تمام کے تمام اس کے نیچے آ کر ہلاک ہو گئے تھے۔ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 3 صفحہ 424۔ یہ تھی آیت نمبر 26 کی تفسیر۔ آیت نمبر 27 ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ثم یوم القیامۃ یخزیہم ویقول این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم قال الذین اوتوا العلم ان الخزی اليوم والسوء علی الکافرین۔ اس کے بعد روز قیامت، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل و رسوا کرے گا اور ان سے پوچھے گا کہاں ہیں وہ میرے شریک جن کے بارے میں تم جھگڑا کیا کرتے تھے؟ کہیں گے وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے۔ اہل علم کہیں گے کہ بلا شبہ آج ہر قسم کی رسوائی اور بربادی کافروں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں عذاب دینے کے سوا، یعنی کافروں کو دنیا میں عذاب دینے کے سوا قیامت کے روز مزید عذاب دے گا اور انہیں ذلیل و رسوا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، حکایتاً بندے اللہ تعالیٰ سے کہیں گے، عرض کریں گے، اے ہمارے پروردگار یقیناً، یعنی جو اوپر کی آیت میں بیان ہوا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں ضرور نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے۔ کون ہے وہ عقل مند لوگ؟ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، اور یہ دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ یہ سب دیکھ کر وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار تو نے اس کو بیکار نہیں بنایا، یعنی اس کائنات کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا، تیری ذات پاک ہے، لہٰذا تو ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اے پروردگار جس کو تو دوزخ میں داخل کر دے تو گویا تو نے اس کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی زبان پر انہیں توبیخ فرمائے گا، ڈانٹے گا، این شرکائی، کہاں ہیں میرے شریک جن کو تم میری ذات و صفات میں شریک ٹھہراتے تھے؟ ان کو جھڑکنے میں زیادتی کرنے کے لیے استہزاءً اور حکایتاً اپنی طرف نسبت کی، یعنی ان کو جھڑکنے، خوب جھڑکنے اور ان کو
اور ان کی کلاس لینے کے لیے اور ان کا مذاق اڑانے کے لیے اس حکایت کی اپنی طرف نسبت کی، کیونکہ وہ انہیں اللہ تعالیٰ کا شریک سمجھتے تھے۔ بزی نے بغیر حمزہ کے شرکا یلذین پڑھا ہے اور باقی قراء نے حمزہ کے ساتھ پڑھا ہے۔ اے کافرو، اللہ تعالیٰ فرمائیں گا اے کافرو تم جھگڑا کیا کرتے تھے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان سے۔ جمہور نے تشاقون یعنی نون کے فتحے کے ساتھ پڑھا ہے جو یا متکلم کے حذف پر دلالت کرتا ہے، یعنی تشاقونی، کیونکہ مؤمنین سے جھگڑنا حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھگڑا کرنا ہے۔ این شرکائی الذین کنتم تشاقون، ایک قرات میں تشاقونی ہے، یعنی نون کے کسرے کے ساتھ ہے، یعنی تشاقونی، کیونکہ مؤمنین سے جھگڑنا حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھگڑا کرنا ہے۔ انبیاء کرام، ملائکہ یعنی فرشتے اور مؤمنین نے کفار پر شماتت کے اظہار اور ان کی اہانت کی زیادتی، شماتت یعنی مصیبت پر خوشی کا اظہار کرنا، تو کفار کی جب وہ مصیبت ظاہر ہوگی قیامت کے دن تو تمام انبیاء کرام، فرشتے اور مؤمنین ان کی مصیبت پر خوشی کا اظہار اور ان کی توہین کی زیادتی اور اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت و ہدایت پر شکر ادا کرنے کے لیے اس طرح کہیں گے قال الذین اوتوا العلم ان الخزی اليوم والسوء علی الکافرین، یہ کہیں گے کیوں؟ کفار کی مصیبت پر خوشی کا اظہار کرنے کے لیے اور ان کی مزید توہین کرنے کے لیے، اور پھر اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ کی جو نعمت اور ہدایت ہے اس کا شکر بجا لانے کے لیے اس طرح کہیں گے۔ اس حکایت میں ہر سننے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک لطف ہے، ایک مزہ ہے، یعنی ذلت و رسوائی اور عذاب قیامت کے دن کافرین پر مسلط ہوگا۔ ذلت، رسوائی، عذاب، مصیبت، یہ سب کافروں کا قیامت کے دن مقدر ہوگا۔ یہ تھی آیت نمبر 27 کی تفسیر۔ آیت نمبر 28 ارشاد ربانی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فالقوا السلام ما کنا نعمل من سوء بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون۔ وہ کافر جن کی جانیں، جن کی روحیں فرشتے قبض کرتے ہیں درا حال یہ کہ اس حال میں کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں، تب وہ سر تسلیم خم کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ جب کافروں کی موت کا جب وقت آتا ہے، روح ان کے جسم سے جب نکالنے کا وقت آتا ہے تو جب وہ سرنڈر ہو جاتے ہیں، سر تسلیم خم کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم تو کوئی برا کام نہیں کیا کرتے تھے، ما کننا نعمل من سوء، ہم نے کوئی برا کام کیا ہی نہیں۔ اہل علم جواب دیں گے نہیں، کیوں نہیں کیے تم برا کام؟ تم تو بڑے بدکار برے تھے، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے وہ جو برے کام تم کیا کرتے تھے۔ حمزہ نے دونوں جگہ یتوفاہم بالیا مذکر کا صیغہ پڑھا ہے، الذین یتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم یہاں، اور آگے جو اہل ایمان کے بارے میں ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، وہاں بھی انہوں نے الذین یتوفاہم الملائکۃ طیبین پڑھا ہے، اور باقی قاریوں نے تا کے ساتھ تانیث کا صیغہ پڑھا ہے تتوفا، کیونکہ فاعل مؤنث سے لفظی غیر حقیقی ہے۔ ملائکہ سے مراد ملک الموت حضرت اسرائیل اور ان کے مددگار فرشتے ہیں۔ ظالمی انفسہم اپنے آپ پر، اپنے نفسوں پر کفر اختیار کر کے کافروں نے ظلم کیا، کیونکہ انہوں نے اپنے نفسوں کو دائمی عذاب کے لیے خود پیش کیا تھا۔ یہ حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، ترکیب میں یہ حال ہے۔ تو اس وقت کیا کہیں گے وہ لوگ جب ان کی جان نکالی جائے گی؟ تب وہ سر تسلیم خم کرتے ہوئے کہتے ہیں، جب مانتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، ہم نے تو کوئی کفر اور حد سے تجاوز کرنے والا کام نہیں کیا تھا، جب یہ کہیں گے۔ یہ بھی جائز ہے کہ یہ السلام کی تفسیر ہو، وہ سلامتی ڈال دیں گے، یعنی سر تسلیم خم کریں گے اور کہیں گے کہ ہم نے کوئی برا کام نہیں کیا، تو یہ السلام کی تفسیر ہو ما کننا نعمل من سوء، اور اس سے مراد وہ قول ہو جو استسلام پر، جو خود سپردگی پر دلالت کرتا ہے۔ پس موت کے فرشتے انہی جواب میں کہیں گے بلا، کیوں نہیں، تم برائیاں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم برائیاں کرتے تھے وہ تمہیں ان کرتوتوں کی یقیناً سزا دے گا اور ان کا تمہیں کچھ نفع نہ دے گا۔
اکرمہ فرماتے ہیں اس سے مراد وہ کافر ہیں جو جنگ بدر میں قتل کیے گئے تھے۔ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 3 صفحہ 425۔ بعض علماء فرماتے ہیں فَأَلْقَوُا السَّلَامَ سے آخر آیات تک الگ مستقل علیحدہ کلام ہے، اور یہ قیامت کے دن کی ان کی حالت کی تشریح شرح کی طرف لوٹتی ہے۔ یعنی قیامت کے دن ان کی کیا کیفیت ہوگی، ان کی کیا حالت ہوگی، وہ بیان کی جا رہی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جواب دینے والا خود اللہ تعالیٰ ہو اور اہل علم ہو، بلا کہہ کر جواب دینے والے۔ یہ تھی آیت نمبر 28 کی تفسیر۔ آیت نمبر 29 ارشاد ربانی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ۔ اے کافرو پس تم داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں سے، جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اس حال میں کہ تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، وہاں بے شک برا ٹھکانہ ہے غرور و تکبر کرنے والوں کے لیے۔ اچھا تمہیں ہمیشہ رہنا ہوگا وہاں، کہاں؟ جہنم میں۔ بے شک کیا ہی برا ٹھکانہ ہے غرور و تکبر کرنے والوں کے لیے جہنم۔ جہنم کی ہر نوع، ہر قسم کا ایک دروازہ ہے جو اس کے لیے بنایا گیا ہے۔ لہا سبعۃ ابواب، جیسا کہ اس سے پہلے سورہ حجر میں گزرا کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں ابواب جہنم سے مراد جہنم کے عذاب کی مختلف شکلیں ہیں، اس میں ان کا ہمیشہ رہنا مقدر کیا گیا ہے۔ جہنمی جہنم میں کافر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ متکبرین سے مراد کافر ہیں اور مخصوص بالذم جہنم ہے، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے جہنم متکبرین کا۔ یہ تھی آیت نمبر 29 کی تفسیر۔ آیت نمبر 30 ارشاد ربانی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ۔ اور یوں ہی پوچھا گیا ان سے جو متقی تھے، متقی پرہیزگار تھے، ان سے پوچھا جائے گا کہ وہ کیا ہے جو تم اتارا تمہارے رب نے، تو انہوں نے کہا سراپا خیر ہے، یعنی ہمارے رب نے خیر نازل کیا۔ جنہوں نے اچھے کام کیے اس دنیا میں بھی ان کے لیے بھلائی ہے، اور آخرت کا گھر بھی ان کے لیے بہتر ہے اور بہت ہی عمدہ ہے پرہیزگاروں کا گھر۔ پوچھا ان سے جو گمراہ ہونے اور گمراہ کرنے سے بچے رہے، جو خود بھی گمراہ نہیں ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ نہیں کیے، ان سے، ان عرب کے قبائل کے آنے والوں نے پوچھا۔ کس سے؟ مسلمانوں سے جب پوچھا، عرب کے قبیلوں کی طرف مختلف مقامات سے حج کے دنوں میں آنے والوں نے پوچھا کہ تمہارے رب نے کیا اتارا ہے، تو مومنین نے کہا، اہل ایمان نے کہا کہ ہمارے رب نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے جس میں دین، دنیا اور آخرت کی بھلائی، صلاح اور فلاح کامیابی ہے۔ خیرن کے نسب کا نسب اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے جواب میں توقف نہیں کیا، دیر نہیں کی جواب دینے میں۔ قالوا خیرن، فوراً کہا کہ جو اللہ نے نازل کیا وہ خیر ہے، جواب میں توقف نہیں کیا، ڈھیل نہیں دی، اور انزال کا اعتراف کرتے ہوئے سوال پر جواب کو ملا دیا۔ ماذا انزل ربکم قالوا خیرن، یعنی انزل خیرن، فوراً جواب دیا، جواب کو سوال کے ساتھ ملا دیا کہ ہمارے رب نے جو نازل کیا ہے وہ خیر ہے، خیر کو نازل کیا، جبکہ کفار نے کلام کو جواب سے کاٹ دیا تھا۔ جیسا کہ وہاں کہا گیا تھا ماذا انزل ربکم، تو انہوں نے کہا قالوا اساطیر الاولین، جواب سے ہٹا دیا تھا، یعنی انہوں نے اساطیر الاولین مرفوع کہا وہاں پر، یہاں انہوں نے نسب کے ساتھ ماذا انزل یعنی انزل خیرن اس طرح کہا۔ اور مبتدا بنا کر مرفوع پڑھا تھا، اساطیر الاولین مبتدا بنا کر انہوں نے کافروں نے مرفوع پڑھا تھا، اور انہوں نے انزال کا، نازل کرنے کا اقرار بھی نہیں کیا تھا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا وہ اساطیر الاولین، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی اللہ نے جو نازل کیا ہے وہ کیا ہے، اس کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے، وہ پہلے والوں کے من گھڑت واقعات ہے، یہ کہا۔ جبکہ نعوذ باللہ من ذالک، جبکہ اہل ایمان نے انزلہ کے ساتھ جواب کو ملایا، سوال کے ساتھ، انزلہ خیرن، جن کے عقائد اور اعمال عمدہ تھے، اچھے تھے اس دنیا میں، یہ فی ہذہ دنیا احسنوں کے متعلق ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا حسنہ سے مراد اجر کو 10 گنا تک بڑھانا ہے، نیکی کے ثواب کو 1 گنا سے 10 گنا تک بڑھانا ہے۔ ضحاک فرماتے ہیں حسنہ سے مراد نصرت اور فتح ہے، کہ جنہوں نے دنیا میں اچھائی کی ان کے لیے کیا ہے، فتح اور نصرت ہے۔ مجاہد کہتے ہیں ان کے لیے رزق حسن ہے، حسنہ سے مراد رزق حسن۔ معالم التنزیل حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 3 صفحہ 425۔
میں کہتا ہوں، حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں حسنہ سے مراد دنیا میں ایسی پاکیزہ زندگی ہے جس سے خالق راضی ہو اور جو ہر عقل سلیم اور طبع مستقیم رکھنے والی مخلوق کو پسند ہو، یعنی اللہ بھی راضی ہو اور عقل سلیم اور سیدھی سادی طبیعت رکھنے والی مخلوق بھی جس کو پسند کرتی ہو، وہ مراد ہے۔ اور ایسی زندگی اسی کی ہو سکتی ہے جو اپنے جیسے ممکن اور عاجز کی عبادت نہ کرے، یعنی جو غیر اللہ کی عبادت نہ کرے بلکہ اللہ واحد قہار کی عبادت کرے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کے قرب کے درجات حاصل کرے، پاکیزہ چیزوں کو حلال سمجھے اور خبائث یعنی بری چیزوں کو حرام سمجھے، بغیر حق کے کسی کو اذیت نہ پہنچائے، یعنی ناحق کسی کو تکلیف نہ دے، اور ایسے اعمال کرے یعنی ایسے کام کرے جن کا پھل ابدی اور سرمدی ہو، اور متقین کے لیے آخرت ابدی اور سرمدی دائمی ہمیشہ کا ہو، اور متقین کے لیے آخرت کی زندگی کا گھر دنیا کی زندگی کے گھر کی بنسبت بہت بہتر ہے، کیونکہ متقی اس میں اپنے اعمال کا صلہ ثمرہ حاصل کرے گا اور ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی کرامت یعنی بزرگی میں اعزاز میں رہے گا۔ یہ آخرت کا گھر متقین کے لیے ہے، ان کے قول پر وعدہ ہے، اور یہ بھی جائز ہے کہ للذین احسنوا اپنے ما بعد والے کلام کے ساتھ ان کے قول کی حکایت بطور بدل کے ہو اور الخیر کی تفسیر ہو، کیونکہ یہ قالو کی وجہ سے منصوب ہے، قالو خیرن، اور اس کو اس پر مقدم کیا گیا ہے کیونکہ اس کو خیر کہا گیا۔ یہاں پر خیرن منصوب ہے انزلہ کی وجہ سے، یہاں ولا دار الاخرتی خیرن یہ مرفوع ہے دار آخرت کی خبر ہونے کی وجہ سے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں نعمت دار المتقین سے مراد دنیا ہے، کیونکہ متقین یہاں سے آخرت کا توشہ لے جاتے ہیں۔ ولا نعمت دار المتقین سے مراد آخرت نہیں دنیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ دنیا ہی سے متقی پرہیزگار لوگ آخرت کی تیاری کرتے ہیں، اس کا توشہ لیتے ہیں، ساز و سامان لیتے ہیں، اور اکثر مفسرین کے نزدیک دار متقین سے مراد جنت ہے جو بہترین ٹھکانہ ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 3 صفحہ 425۔ مخصوص بالمدح جس کی تعریف کی جا رہی ہے خصوصیت کے ساتھ، اس کو حذف کیا گیا کیونکہ اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ کیا ہے وہ؟ ولدار الآخرہ۔ میں کہتا ہوں، حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کہتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ بھی جائز ہے کہ اضافت جنس کے لیے ہو، یعنی متقین کے لیے ہر گھر اچھا ہے، خواہ وہ دنیا کا گھر ہو یا آخرت کا۔ دنیا کا گھر ہو تو وہ دنیا کے گھر سے آخرت کے لیے توشہ لیتا ہے، اور آخرت کا گھر ہو تو وہ تو ظاہر بات ہے جنت وہ سب سے بہترین گھر ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 30 کی تفسیر۔ آیت نمبر 31 سورہ نحل ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جنات عدن يدخلونها تجری من تحتها الانہار لهم فیہا ما یشاؤون کذلک یجزی اللہ المتقین۔ ان کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، رواں ہوں گی، جاری ہوں گی، ان کے نیچے نہریں، ان کے لیے وہاں ہر چیز ہوگی جس کی وہ تمنا خواہش کریں گے۔ یوں بدلہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو۔ جنات عدن ترکیب میں مبتدا ہے اور اس کی خبر چھپی ہوئی ہے، یعنی لہم جنات عدن ان کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں، یا یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے۔ جنات عدن ہی ہے یا دارہم ہے، اور یہ بھی جائز ہے کہ یہ مخصوص بالمدح ہو، یعنی جنت میں ان کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ فیہا کو مقدم فرما کر یہ ظاہر فرمایا، لہم فیہا ما یشاؤن ان کے لیے جنت میں وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ لہم کو پہلے کیوں ذکر کیا؟ فیہا کو مقدم فرما کر یہ ظاہر فرما دیا کہ انسان کی ہر خواہش صرف اور صرف جنت ہی میں مکمل ہوگی، ہر خواہش جو پوری ہوگی صرف جنت میں ہو سکتی ہے، یعنی اس مذکور جزا کی مثل کذالک یجزی اللہ المتقین، اسی طرح یعنی اوپر جو جزا بدلہ ذکر کیا گیا اللہ تعالیٰ ایسا ہی بدلہ دیتا ہے انہیں جو شرک اور برے اعمال سے بچتے ہیں۔ یہ تھی آیت نمبر 31 کی تفسیر۔ انشاءاللہ آیت نمبر 32 کی تفسیر اگلی نشست میں بیان کی جائے گی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔